السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب میں اس سال داخلی عازمین حج کے ناموں کا اعلان قرعہ اندازی کے ذریعے اعلان کر دیا گیا ہے۔ السعودیہ چینل کے پروگرام نشرۃ الظہیرہ میں گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر حج و عمرات ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے بتایا کہ اس سال اندرون مملکت سے حج درخواست دینے والوں کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے بتایا کہ اندرون مملکت سے 3 لاکھ افراد نے حج کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ ان میں 2,17,000 درخواستیں شرائط کے مطابق تھیں۔ داخلی عازمین کی قرعہ اندازی آن لائن کی گئی۔ منتخب افراد کو جلد SMS کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے چہارشنبے کو سینگال کے صدر ماکی سال سے کوڈاکار میں ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے سینگال کے صدر کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے بتایا کہ سعودی قائدین سینگال کے برادر عوام اور حکومت کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سلطنت عمان کے فرمانروا سلطان ہاشم بن طارق کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکتوب میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور تعلقات کے فروغ کے حوالے سے اہم امور پر بات ہوئی ہے۔ شاہ سلمان کا مکتوب عمان میں سعودی سفیر عبداللہ بن سعود العنزی نے عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد ابو سعدی کے حوالے کیا ہے۔ مسجد نبوی کے انتظامیہ نے زائرین کی سہولت اور آسانی کے لیے بچوں کے لیے نرسری کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نرسری کے قیام کے لیے ایک مستقل ادارے کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کے تحت ڈیولپمنٹ کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر نبیل اللہدان اور نرسری چلانے والے ادارے کے سربراہ عبدالرحمن العقیل نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے مطابق ادارہ مسجد نبوی کے زائرین کے بچوں کے لیے مناسب نرسریاں قائم کرے گا۔ نرسری میں بچوں کی سلامتی اور تحفظ کا پورا انتظام ہوگا، نیز ہر عمر کے بچوں کے لیے الگ کھیل اور دلچسپ مشغلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ کارکنوں سے دھوپ میں کام لینے کی پابند کا نفاذ آج چہارشنبے سے شروع ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک دھوپ میں کارکنوں سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ وزارت نے تمام اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فیصلے کی پابندی کریں، 12 بجے سے 3 بجے کے اوقات میں کارکنوں کو آرام کو چھٹی دیں۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ممنوعہ وقت میں کارکنوں سے کام لینے پر جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب اس سال ریاض میں 7 سے 10 نومبر کے دوران عرب ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن فیسٹیول کی میزبانی کرے گا۔ عرب اسٹیٹس براڈ کاسٹنگ یونین کی ایگزیکٹو کونسل نے متفقہ طور پر ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن فیسٹیول کے ریاض میں انعقاد کی منظوری دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق فیسٹیول علاقائی و بین الاقوامی سطح پر اہم ترین ابلاغی فورم کی حیثیت کا حامل ہوگا اور یہ تقریباً 40 سال سے ہو رہا ہے۔ ASBU کے ارکان نے کہا ہے کہ ریاض کا انتخاب علاقائی و بین الاقوامی سطح پر سعودی عرب کے کامیاب اور مؤثر کردار کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے آج تیونس کے صدر قیس سعید سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ فون کال کے دوران دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں اپنے ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر ترقیاتی اور اقتصادی منصوبوں کے حوالے سے جو دونوں ممالک کے مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا۔ متحدہ عرب امارات نے ہندوستان سے آنے والے گیہوں اور آٹے کی برآمد 4 ماہ کے لیے معطل کرنے اور دوبارہ برآمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایجنسی وام نے چہارشنبے کو یہ معلومات دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان دنیا میں گیہوں پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق خلیجی ممالک کی وزارت اقتصادیت نے اس فیصلے کی وجہ عالمی تجارت کے بہاؤ میں رکاوٹ کو قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان نے گھریلو استعمال کے لیے متحدہ عرب امارات کو گیہوں کی برآمد کی منظوری دے دی ہے۔ ترکی وزارت دفاع نے 24 فروری سے جاری روس یوکرین جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے اناج کے بحران کو حل کرنے کے لیے ریڈ لائن ڈپلومیسی کو فعال کر دیا ہے۔ خوراک سے لدے بحری جہازوں کے یوکرین کی بندرگاہوں پر محصور رہ جانے کی وجہ سے دنیا بھر میں اناج کے بحران کا سامنا ہے۔ بندرگاہوں کے اطراف میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں اور جھڑپیں مسئلے کے حل کو اور بھی دشوار بنا رہا ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے ایک طرف ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سفارتی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وزارت دفاع بھی متحرک ہو گئی ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع ہلوسی آقار کی اپنے روسی اور یوکرینی ہم منصوبوں کے ساتھ جاری ٹیلی فونک ڈپلومیسی کے سلسلے کی حالیہ ملاقات گزشتہ ہفتے طے پائی ہے۔
نیٹو کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کو یوکرین کو مزید بھاری ہتھیار بھیجنے چاہیے کیونکہ وہ ملک کے مشرقی حصے میں روس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے ایک اہم سربراہی اجلاس سے قبل نیٹو کے 7 یورپی اتحادی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے بعد دی ہیگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، یوکرین کے پاس زیادہ ہتھیار ہونے چاہیے۔ نیٹو پہلے سے ہی ترسیل بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کیا DGISPR یہ فیصلہ کریں گے کہ غیر ملکی سازش ہوئی تھی یا نہیں، یہ ان کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، فیصلہ نہیں۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے چہارشنبے کی رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سوال کے جواب کے لائیو سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کہا ہے کہ کھلی سماعت کریں، پتہ چل جائے گا کہ غیر ملکی سازش ہوئی تھی یا نہیں۔ DGISPR کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، فیصلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کو چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گیٹرز سے بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بلاول بھٹو نے گیٹرز کے ساتھ اپنی فون پر بات چیت میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی اہم شخصیات کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز بیانات سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جان بوجھ کر اشتعال انگیزی اربوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بلاول بھٹو نے اینٹونیو گیٹرز سے کہا کہ وہ ہندوستان میں نفرت انگیز تقریر اور اسلاموفوبیا جیسی ناگوار واقعات پر گہری نگاہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے اپنے آپ کو صرف اسلاموفوبیا کارروائیوں تک ہی محدود نہیں رکھا ہے بلکہ حکمراں جماعت نے پرامن احتجاج میں ظالمانہ اور بلا امتیاز مداخلت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اسلاموفوبیا، زینوفوبیا اور انتہائی دائیں بازو کی انتہا پسندی سے لاحق خطرے کو اجاگر کیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ ہفتے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے وزیر یوگی آدتیہ ناتھ نے احتجاج میں حصہ لینے والے مسلمانوں کے گھروں کو غیر قانونی ہونے کی بنیاد پر مسمار کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد اتر پردیش میں احتجاج میں حصہ لینے والے کئی مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایران کے سرکاری دورے کے موقع پر تہران میں ایران کے صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے صدر رئیسی کو مبارکباد پیش کی اور انہیں اپنی سہولت کے مطابق دورے پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی گہری خواہش کا اعادہ کیا جو مشترکہ تاریخ، عقیدے، ثقافت اور ورثے میں جڑی ہوئی ہے۔